والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور محترم حاضرین، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ کی ہر طرح کی عبادت اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے اور تنہا معبود برحق بھی ہے۔ درود و سلام و نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے جنت اور جہنم کے فرق کو بتلانے سمجھانے کے لیے اور جنت سے قریب کرنے والی باتیں اور جہنم سے دور کرنے والی تعلیمات کو سکھلانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا، نیکی کا ہر راستہ ہمیں بتایا، برائی کی ہر وہ بات جس سے میری اور آپ کی آخرت اور دنیا دونوں تباہ ہو سکتی ہیں ان سے آگاہ فرمایا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا یا ایھا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے خاندان قبیلے بنا دیے تاکہ تمہاری پہچان متعین ہو، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا، زیادہ محترم وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ یقیناً علم رکھنے والے، خبر رکھنے والے۔ حاضرین جمعہ، قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ ہے جس کو اکثر و بیشتر میں اور آپ تقریر میں سناتے اور سنتے چلے آئے۔ اس آیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی رہتی۔ آج اسی آیت میں صرف ایک ٹکڑے کی روشنی میں ایک بڑے ہی اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں، ایک بڑے اہم مسئلے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ ہر انسان کو اپنی آخرت کی تیاری خود کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد وہ اپنے نفع و نقصان کا خود مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد انسان خود اپنی آخرت بناتا ہے، اپنی آخرت بگاڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
فضل و کرم کے بعد اصل تو یہی ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں جواب دے ہے. اپنی دنیا کو خراب کرنا یا آباد کر لینا، یا اپنی آخرت کو سنوار لینا یا اجاڑ لینا، یہ دونوں کی دونوں باتیں ہر انسان کی طرف لوٹتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتلاتی ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا کہ ایک آدمی ساری دنیا سے کٹ کر جی لے، ساری دنیا سے ہٹ کر جی لے، ساری دنیا سے الگ ہو کر جی لے. وہ کہے کہ مجھے کبھی کسی کی ضرورت نہیں، نہ میں کسی سے ملوں گا، نہ میں کسی سے سلام دعا رکھوں گا، میں دنیا سے آزاد ہو کر اکیلا اور تنہا جی لوں گا. اسلامی شریعت نے ایسا بھی انسان کو نہیں پیدا کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا نام دیا، اور عربی دان یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ لفظ انسان انس سے بنا ہے. انس کا معنی ہی مانوس ہونے کا ہے، انس کا معنی ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر اطمینان محسوس کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ ایک انسان اپنے جیسے انسان سے ملتا ہے تو اس کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. اس کو سکون اور تسلی، اس کی اپنی دنیا کی ضرورتیں، اس کے بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں سے جوڑ کے رکھے. بات آپ کے سامنے آج جو میں رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ ہر انسان اپنی آخرت کے بارے میں یقیناً خود جواب دے ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن وہ اپنی دنیا چلانا چاہتا ہو یا اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہو، دونوں کے دونوں معاملات میں انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ انفرادی طور پر اپنا کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہ اس سماج اور معاشرے سے اپنے تعلقات صحیح نہ رکھے. ایک انسان کی ضرورت ہے، انسان انسان سے مل کے پورا ہوتا ہے. انسان انسان سے ملتا ہے تو گھر بنتا ہے، اور گھر گھر سے ملتا ہے تب خاندان بنتا ہے، اور خاندان آپس میں ملتے ہیں تب پھر ایک سماج اور معاشرہ وجود میں آتا ہے. انسانی زندگی کے اندر یہ جو بات اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو بتائی کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہم نے خاندان قبیلوں میں بانٹا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا تعارف مکمل ہو سکے. یہ اسلامی شریعت کی بیان کردہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو آج یہ حالات مجھ اور آپ کو بتلاتے ہیں، سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. بھائیوں، انسانی زندگی کے اندر تعلقات کی کیا اہمیت ہے. انسانی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے تعلقات جوڑے رکھنے، آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو سنبھال کر رکھنے، ایک دوسرے کے تعلقات کو مضبوط کرنے اور ایک دوسرے کے تعلقات کی حفاظت کرنے کی کتنی اہمیت ہے، یہ آج مجھ پر آپ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انسانی زندگی میں تعلقات دو قسم کے بنیادی طور پر ہوتے ہیں. ایک وہ تعلق ہے جو انسان پیدا ہوتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ، ماں اور باپ کا رشتہ، بھائی اور بہن کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، اور اسی سے جڑے ہوئے دادا دادی نانا نانی، یہ جو نسبی رشتے ہوتے ہیں، یہ جو انسان کا خاندانی رشتہ ہوتا ہے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. انسان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا. انسان کا رشتہ خود اپنا اللہ تعالیٰ نے جو جوڑ دیا وہ جڑ گیا ہے. انسان نہ اپنے طور سے ایسا رشتہ کسی سے جوڑ سکتا ہے، نہ ایسے کسی رشتے کو انسان اپنے طور پہ توڑ سکتا ہے. ایک وہ رشتہ ہے جو اللہ نے انسان کو پیدائش کے ساتھ دے دیا، سب کو حاصل. ہم میں سے ہر انسان ایک ماں اور باپ سے پیدا ہوتا ہے، ایسا کم از کم باپ اور ماں کا رشتہ ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک تو رشتوں کی تعلقات کی ایک نوعیت کی. دوسرا تعلقات کا دوسرا باب یا تعلقات کی دوسری قسم وہ ہے جو رشتے کے نام پر ہی یا رشتے کے نام پر نہیں، صرف تعلقات کے نام پہ انسان خود جوڑتا ہے. شادی بیاہ جس سے کرتا ہے، مرد عورت سے یا عورت مرد سے، تو یہ انسان اپنی مرضی سے جو رشتہ جوڑتا ہے. یا اس رشتے سے جڑے ہوئے اور رشتے جو جڑتے ہیں انسان کے ساتھ، یا رشتے نہ ہو کر عام تعلقات ہیں. کیا تعلقات ہیں؟ پڑوسی کا تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے، آپ کے اپنے ملنے ملانے والوں کا تعلق ہے، آپ کے بستی اور محلے میں بسنے والوں کا تعلق ہے، کاروبار میں گاہک کا یا پھر جو بیوپاری کا تعلق ہے،
اگر کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو پھر نوکری کا جس کے پاس کرتا ہے اس مالک کا اس نوکر کا تعلق ہے۔ انسانی زندگی کے یہ جو سارے تعلقات ہیں، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھلاتی ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان اس وقت بنتا ہے جب ان تمام قسم کے تعلقات کو سمجھے، ان تعلقات کو سنبھالے اور ان کے حقوق کو ادا کرے، تبھی جا کے ایک آدمی برا مسلمان ہو پاتا ہے۔ بھائی یہ بات مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنے کی بڑی ضرورت ہے، یہ بات سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے یہ جو تعلقات ہیں، چاہے وہ جو خود بخود ہم سے جڑے ہوئے ہیں یا وہ جنہیں کسی ضرورت کے تحت یا بلا ضرورت ہی ہم نے قائم کیے ہیں، ہر قسم کے تعلقات کو زندہ رکھنا، اس تعلق کو سنبھالنا اور اس تعلق کے حق کو ادا کرنا اسلامی شریعت کا بڑا اہم کام ہے۔ آپ اور میں اس بات کو سمجھیں، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے متعلق اور انبیاء سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، آسمانی کتابوں سے متعلق، تقدیر سے متعلق، آخرت سے متعلق اپنے ایمان اور عقیدے کو اچھا کر لیا تو کافی ہے۔ نہیں، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لی، مختلف قسم کی عبادتیں انجام دی، ہم اچھے عبادت گزار بندے ہو گئے، کافی نہیں۔ یقیناً یہ دین ہے، دین کا اہم کام ہے، لیکن اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دین کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ، اسلامی شریعت کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق لوگوں کے تعلقات سے، لوگوں کے آپسی معاملات سے، لوگوں کے ساتھ جو تعلقات کے انسان کے قائم ہیں ان سے اس کا تعلق ہے۔ ایک آدمی اگر اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے، وہ کامیابی کے جس میں آدمی جہنم میں نہ جا کر سیدھے جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت کو براہ راست حاصل کرنے کا جو خواب ایک مسلمان دیکھتا ہے، وہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آدمی عقیدے اور عبادات کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی سدھارے، اور معاملات میں سے ایک بڑا کام ایسا ہے جو تعلقات پہ موقوف ہے۔ آدمی کے تعلقات اگر متاثر ہوتے، سیدھا اس کا اثر اسلامی تعلیمات کے اس باب پر پڑتا ہے جن کا تعلق ان تعلقات کے بعد سے۔ آپ اگر دیکھیں، آپ کا رشتہ اگر والدہ یا والد سے اللہ نہ کرے کبھی کسی وجہ سے کمزور پڑا، اس والدین کے ساتھ حسن سلوک کا باب آپ سے ظاہر ہو جائے۔ آپ کی اولاد آپ سے لا تعلق ہوئی، اولاد کی خبر گیری سے متعلق اسلامی تعلیمات کا باب آپ کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ آپ نے اگر پڑوسی سے کسی وجہ سے رشتہ توڑ لیا، اپنی دوری اختیار کر لی، پڑوسی کا جتنا اونچا درجہ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا جو لمبا باب ہے جسے ایمان کا حصہ اللہ کے نبی نے قرار دیا، یہ آپ کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ آپ اگر مالک ہیں، نوکر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ ہم اگر نوکر کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے امید رکھیں کہ وہ ہمیں معاف کرے گا۔ آپ دیکھتے جائیے کہ اسلامی شریعت کچھ اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہمارے جو تعلقات، چاہے وہ رشتے کے نام پر ہو، پیدائشی طور پہ چھوٹنے والا رشتہ، یا ہم نے جو قائم کیا ہے وہ رشتہ، یا رشتے کے نام پہ نہ ہو کر عام تعلقات کی بات ہو، یہ ساری کی ساری باتیں ایسی ہیں جن کا براہ راست میرا اور آپ کے دین و ایمان سے تعلق ہے۔ اس رشتے کو کمزور بھی نہ ہونے دیں، اس رشتے کو ٹوٹنے بھی نہ دیں، اس رشتے کو سنبھالیں، اس رشتے کو سنبھالنے کی خاطر قربانیاں دیں، اس رشتے کو سنبھالنے کی خاطر محنت کریں، ان تعلقات کو سنبھالنے کی خاطر ہم اور آپ کوشش کریں۔ اسلامی شریعت مجھ کو آپ کو یہ بات سکھلاتی ہے۔ حاضرین گرامی، آج جس سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ جیتے ہیں، اس معاشرے کے اندر الگ الگ وجوہات کی بنا تعلقات ٹوٹتے نظر آتے ہیں، تعلقات کمزور ہوتے نظر آتے ہیں، لوگ اپنے تعلقات کو بھولتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ رشتے والے تعلق ہوں یا رشتے سے ہٹ کر عام تعلقات ہوں۔ تعلقات کا باب آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر متاثر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں یہ جو نئے وسائل آئے، نئے ذرائع ہمارے اور آپ کے پاس آئے موبائل کی شکل میں، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف قسم کے ذرائع جس کے نتیجے میں آدمی آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کر سکتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا۔ ہاں، یقیناً قریب کیا۔ ہمیں ضرورت پڑتی کسی دوسرے شہر میں موجود اپنے کسی سے بات کرنے کی، ہم فوراً اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے جدید وسائل آئے ہیں انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن آج اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں، سچائی یہ ہے
کہ ان وسائل نے تعلقات کو لوگوں کو بظاہر قریب کیا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے رشتوں میں ایک دوسرے کی دوری پیدا کر چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ پہلے معاملہ یہ تھا کہ ہفتہ 10 دن ہو جاتے، اگر لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی تو ہم کہتے کہ بھائی کافی دنوں میں جا کے ملاقات کر کے آئے، لیکن آج یہ نوبت آئی ہے کہ موبائل ہونے کے نتیجے میں ایک بات کر لی ہے، اور جو ایک بات کر رہا ہے چاہو آدمی اپنا سلام اس کے ذریعے پہنچا دی اور سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر لیا۔ ہفتوں گزر جاتے، مہینے گزر جاتے، اپنوں کی لیے زیارت کے لیے، اپنوں کی ملاقات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہ جاتا، یا ہم جو ہے اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ بھائی یہ وسائل آسانی کے لیے ہے، لیکن یہ تعلقات کا بدیل نہیں ہے، تعلقات کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، یہ تعلقات کے مقابلے میں تعلق کی دوسری شکل نہیں ہے۔ یہ وسائل میری اور آپ کی سہولت کے لیے ضرور ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملنا ملانا، ایک دوسرے سے تعلقات رکھنا، ایک دوسرے کے پاس ملاقات کے لیے جانا، اس کا بدیل کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس حقیقت کو مجھ اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ آج جس کی وجہ سے تعلقات کمزور ہو رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، میں نے اس سے پہلے ہی کہا، اسلامی شریعت نے انسان کو انسان کہا، وہ سامنے والے انسان سے ملتا ہے۔ اللہ نے وہ فطری خوبیاں رکھی ہیں، سامنے والے کے چہرے پہ پھیلنے والی مسکراہٹ کو دیکھ کر، اس سے مصافحہ کر کے، اس کی آواز سن کر، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر جو کیفیت، جو تعلقات کو مضبوطی ملتی ہے، ایک فون کال کے ذریعے سارے مقاصد ہرگز نہیں حاصل ہو سکتے۔ آپ تعلقات کی اہمیت کو سمجھیں، رشتوں کی اس اہمیت کو سمجھیں۔ یہ وسائل وقت ضرورت کام کے لیے ضرور ہے، لیکن تعلقات کو نبھانے کا آخری راستہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اسی پہ بس کر یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پہلی وجہ جس کی وجہ سے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، دوسری وجہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، وہ بڑی غلط وجہ ہے، لیکن ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے میں کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اگر نواز دیتے، دولت سے نوازا، معاشرے میں اللہ نے اسے عزت دے دی، یا معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی عہدہ اور منصب دے دیا، تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات یہ سوچ کر طے کرتا ہے کہ میرے اسٹیٹس، میرے مقام کے لیے کون سا تعلق فائدہ پہنچانے والا، کون سا نقصان پہنچانے والا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے خاندان قبیلے کے رشتے داروں سے اس لیے تعلقات رکھنا نہیں چاہتے کہ بھائی اگر تعلق رکھیں گے وہ اپنی ضرورتیں دے کر ہمارے پاس بار بار آتے رہیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے تعلقات محدود رکھو، ان سے تعلقات کم سے کم رکھو، تعلق مت رکھو، جو ہمارے پاس ہے وہ بار بار آتے رہیں گے، ہمیں دینا پڑے گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس دولت آئی یا عہدہ آیا یا پھر کوئی اور چیز آئی جس سے سماج میں ہماری حیثیت بلند ہوئی ہے، لیکن ہمارے خاندان کے دوسرے لوگ غریب ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کل اگر لوگوں سے کہوں گا کہ وہ میرے فلاں لگتے ہیں، میرے فلاں رشتے دار لگتے ہیں، میرے دوست لگتے ہیں، تو لوگ یہ کہیں گے کہ میرے لیے عیب کی بات ہوگی کہ میں اتنا مانگا اور اتنے غریب سے میری رشتے داری، اس سے تعلق جوڑ کر میرا اسٹیٹس معاشرے میں گھٹ جائے گا۔ ایسی کتنی غلط بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے ہم تعلقات محدود کر لیتے ہیں۔ ہم نے ایسی مثالیں بھی سنی ہیں، ہم نے ایسی بھی مثالیں سنی ہیں کہ بسا اوقات چھوٹے بچے کسی تقریب، کسی مناسبت سے اپنے کسی رشتے دار سے ملاقات کر بھی لیتے ہیں، پیار اور محبت سے بات کر لیتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں سے بہت زیادہ فری نہیں ہونا، بہت زیادہ تعلقات مضبوط نہیں کرنے۔ اگر یہ رشتہ ہے، لیکن بچوں کی تربیت اس نہج پہ کی جاتی ہے کہ رشتے کی اہمیت نہ رہ گئی، تعلق کی اہمیت نہ رہ گئی، اپنی دولت، اپنی پہچان، اپنا مقام، اپنا اسٹیٹس، اس کو بچانے کی خاطر لوگ تعلقات کو قربان کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ رشتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا تعلقات کو توڑنے پہ اتر آتے ہیں۔ تیسری وجہ کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں سے بعض لوگوں کو ان تعلقات کے ان رشتوں کے ذریعے نقصان پہنچتا ہے یا پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی اس نے ہمارے ہم پہ کچھ سخت جملے کہہ دیے، کبھی اس نے ہمیں تکلیف پہنچا دی، کبھی اس نے ہمیں مالی نقصان پہنچا دیا، کبھی اس نے ہمیں کسی اور طریقے سے نقصان کر دیا، یا پھر نقصان کیا تو نہیں ہے لیکن ہمیں ڈر ہے کہ اس آدمی سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، چلو زندگی بھر کے لیے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے وہ جملے بھی سنے، لوگ ناراض ہوتے، ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اپنی شکل مجھے نہ دکھانا، میں مر بھی جاؤں تو میری قبر پہ تو نہ آنا، میں مر بھی جاؤں تو میرے جنازے میں تو شریک نہ ہونا۔ یہ وہ جملے ہیں جو اس سماج اور معاشرے کا حصہ، یہ تو اس دنیا کے اندر نظر آتے ہیں۔
تعلقات کو اس ڈر سے کہ ان سے نقصان پہنچا ہے یا پہنچے گا، لوگ اس وجہ سے بھی تعلقات کمزور کر لیتے ہیں، تعلقات توڑ لیتے ہیں۔ اور ایک چوتھی وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ تعلقات کو مضبوط کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں، اور وہ ہے ہماری اپنی مشغولیات یا ہماری اپنی مصروفیت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مصروف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مصروف ہیں اس لیے ان سے ملاقات نہیں کر پاتے۔ آج آپ بتائیں لوگ کتنے ایسے ہیں جب ملتے ہیں بڑی اپنائیت کے ساتھ ملتے ہیں اور صحیح معنوں میں اپنائیت سے ملتے ہیں، لیکن ملتے کبھی کبھار ہیں۔ سال میں ایک آدھ مرتبہ ملاقات ہوتی، مہینوں میں کبھی دیدار ہوتا ہے، حالانکہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی ہے، ہفتہ 10 دن میں ایک مرتبہ سلام کی نوبت آتی ہے۔ جو مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ اگر مشغول ہیں، آپ کی مصروفیت کاروباری ہو، ذاتی نوعیت کی ہو یا کسی بھی نوعیت کی ہو، وہ اگر آپ کی ذمہ داری ہے تب یہ تعلقات کو نبھانا یہ خود بھی اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی مصروفیت، آپ کی اگر مجبوری ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سماج میں جیتے ہوئے یہاں تعلقات کو سنبھال کر رکھنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری بنتی۔ مشغول ہونے کے نام پر، مصروف ہونے کے نام پر تعلقات اگر آدمی توڑ لے یا اتنے گھٹا لے کہ وہ ٹوٹنے پہ آ جائے، آدمی سلام دعا تک کا تعلق نہ رکھے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ بھائیو، وجہ کوئی بھی رہے جو میں نے ذکر کی، ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو یا ان سے ہٹ کر سبب کوئی اور کیوں نہ ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیں، انسان کو اللہ نے انسان سے جوڑ کر مکمل کیا۔ انسان اس سماج سے، اس سوسائٹی سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ اس کی دنیا کی ضرورتیں بھی اور اس کا اپنا دین بھی ان تعلقات کو سنبھال کر ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی زندگی میں تعلقات کو سنبھالنے کی فکر ہونی چاہیے، تعلقات کو مضبوط رکھنے کی فکر میری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ تعلقات کو ہم مضبوط کریں، اس کا ہم اور آپ خیال رکھیں۔ میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اسلام کی نظر میں ان تعلقات کو نبھانا کسی بھی قسم وہ رشتے کے نام پہ تعلق ہو، رشتہ داری نہ ہو لیکن عام تعلق ہو، ہر قسم کے تعلقات کو سنبھال کر رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ سنن ترمذی کی روایت کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کا من عاد اخا او زارا، اگر کوئی آدمی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اپنے بھائی کی عیادت کے لیے، وہ بیمار ہے، بیمار کرسی کے لیے جا رہا ہے، او زارا یا پھر زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے اگر اس کے پاس جاتا ہے، وہ جا تو رہا ہے ملاقات کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نادى مناد من السماء، وہ ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، آسمان سے آواز دینے والا آواز دے کر یہ کہتا ہے طبت وطاب ممشاك، تم بڑے اچھے ہو اور جو کام تم کر رہے ہو، جو چل کر جا رہے ہو، یہ تمہارا چل کر جانا بھی مبارک ہو، بابرکت ہو، وتبوأت من الجنة منزلا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے ٹھکانہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہم صرف ملاقات کے لیے جائیں، بیمار ہے بیمار کرسی کے لیے جائیں، اور بیمار نہیں ہے صرف تعلق ہے اپنا، اس تعلق کا حق کو نبھانے کے لیے جائیں، اس سے ملاقات کے لیے جائیں، آسمان سے آواز دینے والا تین باتیں کہتا ہے، طبتا، سب سے پہلے تو بڑا اچھا ہے، وطاب ممشاك، تیرا یہ کام بڑا اچھا ہے، اور تیسری بات یہ کہ تو یہ جو کر رہا ہے اس کے بدلے میں دنیا میں جو ملے گا، جو نہ ملے لیکن جنت میں تیرا اپنا ٹھکانہ ضرور طے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اسلامی شریعت کی نظر میں تعلقات کو نبھانے کی اہمیت کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ آپ اندازہ لگائیں اسلامی شریعت کی نظر میں تعلقات کو نبھانے کا مقام کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ تم سے پہلے والے لوگوں میں ایک آدمی تھا، وہ آدمی اپنے ایک ساتھی سے، اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، جو دوسرے قریے میں رہتا، دوسری بستی میں رہتا تھا، اس سے ملاقات کے لیے اپنی بستی سے نکل کر جانے لگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو اس آدمی کے راستے پر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ آدمی اس کے پاس سے گزرنے لگا، اس فرشتے نے اسے روک کر پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فلاں قریے جا رہا ہوں۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہا اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا اگر نعمت تمطلبها، کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے؟ تجھ پر اس کا کوئی احسان ہے کہ اس کے احسان کا حق ادا کرنے کے لیے تو جا رہا ہے؟ وہ آدمی کہے گا کہ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، بس ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اور کچھ نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کہے گا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تجھے یہ خوشخبری سناتا ہوں جس طرح اس بندے سے محبت کو اس بندے سے محبت کے حق کو ادا کرنے کے لیے تو چل کر جا رہا ہے جس طرح تو نے اس سے محبت کی ہے یہ خوشخبری سن لے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو زندگی میں بڑا کمال ہے زندگی میں بڑا کمال ہے اگر ہمیں اللہ کی سچی محبت نصیب ہو جائے ہمارے دلوں میں اگر اللہ کی سچی محبت آ جائے بڑے باکمال انسان ہیں بڑے خوش قسمت انسان ہیں اور ایمان کے بڑے اونچے درجے پہ ہم اور آپ ہیں اگر اللہ کی سچی محبت مجھ کو اور آپ کو مل جائے میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جائے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے اس آدمی کو یہ کہنا بھیجا اگر تو اپنے بھائی کی محبت میں صرف ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو خوشخبری سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے سبحان اللہ۔ مسند بزار میں یہی روایت یہی واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مقبول ہے اس میں مزید الفاظ یہ بھی ہیں کہ اس خوشخبری کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے یہ انتظام کیا کہ وہ آدمی اس فرشتے نے اسے خوشخبری سنائی اور آسمان پہ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے عرش کی قسم میں اپنے اس بندے کو جو بندہ میری خاطر اپنے بھائی سے تعلقات نبھانے کے لیے جا رہا ہے یہ میرا مہمان ہے یا اگر اس بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے یہ میرا مہمان ہے اور میرے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی چیز میں نے تیار کر کے نہیں رکھی۔ بھائیو تعلقات کو سمجھو یہ مجبوری نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی لوگوں سے تعلقات رکھیں گے بڑے مسائل جھیلنے پڑیں گے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کتنی فضیلت والا کام ہے اور یہ بات بھی یاد رکھو تعلقات میں یقیناً قربانیاں دینی پڑتی کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے کچھ سننا پڑتا ہے کچھ اب لوگوں کے کھٹی میٹھی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی شریعت پہلے تو یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی جگہ یہ کوشش کریں اپنے طور پہ یہ کوشش کریں کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو ذرا برابر تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اچھا مسلمان یا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنی جگہ ہم یہ کوشش کریں لیکن سامنے والے انسان کی طرف سے اگر تکلیف پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچنے کا ڈر ہے یا کچھ روپیہ کچھ وقت کچھ پیسہ کچھ چیزیں دینے کی نوبت آتی ہے اس کو آپ بوجھ نہ سمجھیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آلائهم خیر من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آلائهم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن جو دوسرے مومنوں سے مسلمانوں سے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتا اور لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرنے کی اسے ضرورت بھی نہیں پیش آتی اس کے مقابلے میں وہ مومن جو لوگوں سے تعلقات رکھتا اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر کرتا ہے یہ صبر کرنے والا پھر بھی تعلقات کو زندہ رکھنے والا مومن زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو یہ سوچ غلط ہے جو دنیا ہم آپ کو سکھاتی ہے کہ تعلقات کم رکھو مسائل کم رہے ہیں نہیں آپ اسلامی شریعت یہ بتاتی کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھو وہ رشتے دار ہیں تو رشتے نبھاؤ وہ تعلق دار ہیں تو تعلق داریوں کو نبھاؤ ان تعلقات کو سنبھال کر رکھو یہ تمہیں اور مجھ کو ایمان کا اونچا درجہ دلانے والا کام ہے۔ اپنے آپ کو اچھے درجے کا مسلمان بنانا چاہتے ہو اپنے تعلقات کو سنبھال کر رکھو۔ بھائیو بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اور آپ کی زندگی میں یہ مسائل ہیں آپ یہ بات تاریخ میں پڑھ کر دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جن کے بڑے مقامات ہم اور آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری ہی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں یا ناراضگیاں صرف ہماری زندگی میں آتی ہیں صحابہ کی زندگی میں بھی ناراضگیاں آتی ہیں وہ بھی انسان تھے بسا اوقات ایک دوسرے سے ناراض کرنے والی باتیں ہو جاتی تھیں لیکن کمال یہ تھا کہ وہ ناراضگی کو وقتی مسئلہ بناتے ہمیشہ کا مسئلہ کبھی نہیں بناتے زندگی میں مسائل ان کے بھی آتے لیکن کبھی انہوں نے اس مسئلے کو دائمی نہیں بنایا ہمیشہ کا نہیں بنایا اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ مسئلہ پیش آتا ہے زندگی میں
سے ملنا نہیں ہے. اور حد تو یہ ہے ہم ہوئے اپنے آنے والی نسلوں کو تاکید کر کے ڈالتے ہیں کہ دیکھو ان سے ہماری بھی رشتے داری نہیں, ان سے ہماری دشمنی چل رہی ہے. اچھا بیٹا ہے اگر تو اس دشمنی کو نبھائے. سبحان اللہ, کتنا فرق ہے ہمارے اسلاف اور ہماری زندگیوں. وہ تعلقات ان کے بھی کبھی کبھار ہو جاتے تھے. آپ جانتے ہیں صحابہ میں سب سے اونچے درجے کے صحابہ ابو بکر و عمر ہیں. آپ تعجب نہ کریں اگر میں آپ کو کہوں کہ ابو بکر و عمر کے درمیان بھی بس اوقات ناراضگی کی باتیں ہو گئی. صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر بات چیت ہو گئی اور اس مسئلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے زیادتی ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق عمر کے حق میں زیادتی کر بیٹھے. صحیح بخاری کی روایت عمر کے حق میں زیادتی کر بیٹھے. حضرت عمر کو تکلیف ہوئی, ناراض ہوئے, چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق کو فوراً احساس ہوا کہ زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کو تلاش کرتے ہوئے گئے. جا کر حضرت عمر سے ملاقات کی. کہنے لگے عمر میری طرف سے زیادتی ہو گئی ہے, اللہ کے لیے معاف کر دیجیے, اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. حضرت عمر ناراض, تکلیف دی تھی حضرت عمر, ابو بکر کی سے تکلیف پہنچی تھی. حضرت عمر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر مطالبہ کر رہے ہیں, عمر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر اب عمر سے ناراض ہو کے حضرت ابو بکر چلے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو دور سے آتے ہوئے ہی دیکھا کہ حضرت ابو بکر اپنا جو لباس ہے وہ اٹھائے پکڑے ہوئے, وہ گھٹنوں تک تقریباً اٹھا ہوا لباس ہے. یہ حضرت ابو بکر کے چل کر آنے کا انداز نہیں تھا. اللہ کے نبی نے دور ہی سے دیکھا تو صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اما صاحبکم فقد غاب. ابو بکر کو دیکھ کر تو لگتا ہے کسی کے ساتھ بڑا سخت جھگڑا کر کے آئے ہیں. ابو بکر آئے, اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے, کہنے لگے اللہ کے نبی ابھی یہ معاملہ ہوا کہ عمر کے ساتھ میری کچھ بات چیت ہو گئی, میں نے کچھ زیادتی کر دی. ابو بکر کہتے ہیں میں نے زیادتی کر دی. پھر جب مجھے احساس ہوا عمر کے پاس جا کر معافی مانگ رہا ہوں لیکن عمر مجھے معاف نہیں کرتے, اس لیے مجھے تکلیف ہوئی اور میں تکلیف کے ساتھ آپ کے ساتھ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا, سب سے پہلے ان کی تسلی کا انتظام کیا. کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر, اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر. عمر سے کہا تھا آپ میری مغفرت کی دعا کریں, عمر نے نہیں کی تھی. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی تسلی کا انتظام کیا. وہ یوں کہیے عمر نے دعا نہیں کی تو کیا ہوا, میں تمہارے حق میں دعا کر دیتا ہوں. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے. حضرت ابو بکر مجلس میں بیٹھ گئے. زیادہ دیر نہیں گزری تھی, ابو بکر کے نکلنے کے بعد عمر کو احساس ہوا کہ بھائی اگر ابو بکر سے زیادتی ہوئی تھی تو وہ خود مجھ تک آئے تھے, میرے دروازے تک آئے تھے, مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا, میں نے معاف نہ کر کے غلطی کی ہے. اب عمر حضرت ابو بکر کو تلاش کرتے ہوئے نکلتے. گھر تک پہنچنے کا پتا چلتا ہے کہ گھر میں نہیں, اللہ کے نبی کے پاس ابو بکر گئے ہوئے. حضرت عمر اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے ہیں. حضرت عمر مجلس میں داخل ہوتے ہیں. عمر کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا چہرہ بدلنے لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تیور بدلنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر عمر تو پریشان ہے ہی. حضرت ابو بکر اپنے گھٹنوں کے بل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی غلطی عمر کی نہیں تھی, غلطی میری تھی. غلطی عمر کی نہیں تھی, غلطی میری تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بار بار کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں هل انتم تاركون صاحبی, لوگوں کیا تم میری خاطر میرے اپنے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابو بکر وہ ہے کہ جب تم سب لوگوں نے جھٹلایا تب اس نے میری تصدیق کی تھی. تم سب نے جب جھٹلایا تب اس نے تصدیق کی تھی. اور تم لوگوں نے جو ساتھ دیا اس سے بڑھ کر ابو بکر نے اپنا مال اور اپنا نفس دونوں لگا کر میرا ساتھ دیا تھا. اس لیے میری خاطر ابو بکر کو معاف کرنا سیکھو, میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ دینا سیکھو. حضرت ابو درداء کہتے ہیں فما هو بعدها ابدا, اس واقعے کے بعد پھر کبھی کسی نے حضرت ابو بکر کو تکلیف نہیں پہنچائی. بھائیو واقعہ مکمل ہوا, لیکن جو سبق میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں یہ کہ ابو بکر سے عمر ناراض ہوئے, عمر سے ابو بکر ناراض ہوئے, دونوں کے دونوں ناراض ہوئے, لیکن ان کی ناراضگی چند منٹوں کی نہیں رہی. ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے وہ دوسرے کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم غلط بھی ہوں, سامنے والے تک جانے میں ہمیں اپنی عزت نفس کا مسئلہ نظر آتا ہے. ہم غلطی کرنے بھی معاف
تعلقات درست کر لینا یہ میرا فرض بنتا ہے. بھائیو اصل فرق میری اور آپ کی زندگی اور اسلاف کی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ ہم لڑتے ہیں ہمارے اندر ناراضگیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر ناراضگیاں نہیں ہوتی تھی, نہیں, ان کے اندر بھی ہوتی تھی, ہاں کم زیادہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن اصل فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ کسی مسئلے کو ہمیشہ کا مسئلہ نہیں بناتے. وہ سمجھتے تھے کہ تعلقات میرے اور آپ کے دین و ایمان کا حصہ, وہ سمجھتے تھے اور اسے نبھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتے دار ایسے ہیں, میرے کچھ رشتے دار ایسے ہیں, میں تعلقات جوڑنا چاہتا ہوں, وہ تعلقات توڑ لیتے ہیں. سبحان اللہ. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں, اور میں انہیں معاف کرتا ہوں, جتنا معاف کرتا ہوں اتنی ہی زیادہ جہالت کا معاملہ میرے ساتھ ہے. صحابی پوچھنا کیا چاہ رہے تھے؟ وہ پوچھنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی میری طرف سے معاملہ صاف ہے تو کیا تعلقات توڑ لوں, تعلقات ختم کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت افزائی نہیں کی. اللہ کے نبی نے کہا اگر بات وہ ایسی ہی ہے جیسی تم کہہ رہے ہو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ, اگر ایسی ہی بات ہے تم یوں سمجھ لو کہ تم ان کے چہرے پہ مٹی ڈال رہے ہو. تم یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ تم غلط کر رہے ہو یا چھوٹے ہو رہے ہو. ایسا کر کے ان کی بدسلوکی کے باوجود اچھا سلوک کر کے تم انہیں شرمندہ کر رہے ہو, تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بھائیوں یہ بات یاد رکھو, زندگی میں تعلقات ہیں, تعلقات کو نبھانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی. یہ سچ ہے کہ سب تعلق ہمارے ہم میں اچھے ہی نہیں ہوتے, بس اوقات تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن دیکھو صحابہ نے مثالیں رکھی ہمارے سامنے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا, منافقین نے الزام لگایا, لیکن بدقسمتی سے کہیے یا ان کی کہیے کہ ذرا سی کہیے غفلت کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا کہ کچھ صحابہ نادانی میں اس میں مبتلا ہو گئے, شکار ہو گئے. حضرت مصطح ابن عزازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصطح ابن عزازہ یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر کے رشتے کے بھائی لگتے ہیں. حضرت ابوبکر کے رشتے دار ہیں. صرف رشتے دار ہی نہیں ہیں, ساتھ میں حضرت مصطح کا دانا پانی ان کا خرچ حضرت ابوبکر چلاتے ہیں. حضرت ابوبکر ان پہ خرچ کر رہے ہیں. خود حضرت ابوبکر کا رشتہ اور حضرت عائشہ سے ان کا رشتہ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر ان پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, لیکن حضرت مصطح حضرت عائشہ پہ لگے ہوئے الزام کو لوگوں میں پھیلانے میں غلطی سے رشتے دار بن گئے. حضرت ابوبکر کو غصہ آیا, اور کسی کو بھی آئے گا, بیٹی پر اتنا گھناؤنا الزام لگا ہو اور اس میں اپنا کوئی شریک ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی, کہا آج کے بعد مصطح ابن عزازہ کا دانا پانی بند ہے, آج کے بعد اس پہ خرچ نہیں کروں گا. سورہ نور میں حضرت عائشہ کی برات اللہ نے پہلے نازل فرمائی. جب حضرت عائشہ کا مسئلہ حل کروا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری, کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ, تم میں سے جو وسعت رکھنے والے مالدار اور اہل فضل ہیں ان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لیں کہ وہ اپنے رشتے داروں پہ, مہاجروں پہ, مسکینوں پہ خرچ نہیں کریں گے. ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, ان کو چاہیے کہ معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ بات سیدھی یہ تھی کہ یقیناً انہوں نے تکلیف دی ہے, لیکن آج اگر تم ان کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی فوراً اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور حضرت مصطح کے ساتھ وہی معاملہ پھر سے شروع کر لیا جو معاملہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. سبحان اللہ. بھائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تعلقات کی خبر لو, اپنے تعلقات کا جائزہ لو, اپنے معاملات کو سنبھالو اور اچھے سے اچھے مسلمان بن کر اپنے تعلقات کو مضبوط رکھو. وہ رشتہ ہو یا رشتہ نہ ہو کر عام قسم کے تعلقات ہو, ہر قسم کے تعلقات کو سنبھالنے کی کوشش کرو. ہاں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ وقتی طور پر اگر تکلیف پہنچتی ہے آپ 1 دن 2 دن زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کسی سے تعلق توڑ سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 3 دن تک تعلق توڑ سکتے ہیں کسی سے بھی تکلیف پہنچنے پر, لیکن 3 دن کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑ لے. ہاں ایک بات اور لکھی کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس سے مستقبل میں نقصان کا اندیشہ ہے تب پھر آپ تعلقات محدود کر لیں, لیکن تعلقات توڑیں نہیں. وہ نقصان کون سا؟ وہ نقصان جو واقعی آپ کے دین و ایمان کے سلسلے میں نقصان پہنچانے والا ہو. آپ یہ کوشش کریں کہ تعلقات محدود رکھیں, لیکن تعلقات پوری طرح توڑنے آپ کے لیے درست نہیں ہے. آپ اپنی زندگی
زندگی کے اندر اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ نے ہم اور آپ کو جو یہ تعلقات دیے ہیں کسی بھی حوالے سے دیے ہیں، ان تعلقات سے میرے اور آپ کے دین و ایمان کا رشتہ، ہمارا اور آپ کا دین و ایمان میں ایک بڑا حصہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ ان تعلقات کو سنبھالیں گے ہمارا ایمان سمجھ جائے گا، ان تعلقات کو سدھاریں گے ہمارا ایمان سدھر جائے گا، ان تعلقات کی راہ میں ہم قربانی دیں گے ہماری قربانی اللہ کی راہ میں قربانی ہوگی، اور ہم اگر ان کو سنبھالنے والے ہو گئے تو ایمان کا کمال مجھ کو آپ کو مل جائے گا۔ آج کے اس خطبے میں حقیقت میں مجھے یہی پیغام دینا تھا کہ ٹوٹتے رشتے، بکھرتے یہ تعلقات، بڑھتی ہوئی یہ دوریاں اور بڑھتی ہوئی اللہ تعلقیاں، ان تمام کو ختم کر کے مضبوط بننے کی کوشش کریں۔ یہ تعلقات دنیا میں بھی مجھ کو آپ کو مضبوط کر دیں، یہ تعلقات آخرت میں میرے اور آپ کے دین و ایمان کی مضبوطی اور بہتر ایمان لے کر جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ان تعلقات کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں پہلے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے تعلقات کا جائزہ لے کر تعلقات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب العالمين۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزق من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.